ہم سب اس فکر کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں کہ جس طرح ہم تبلیغ کے ذریعے عوام الناس تک عقیدہ اہل سنت کو پہنچا رہے ہیں، اسی طرح ہم اپنے حصے کا وہ کام جس کے سرپرستی ایسے طریقے سے ہو کہ کل ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے سیاست اور تحریک لبیک اسلام کا جو منشور ہے۔ ہم اس مروجہ سیاست جو موجودہ سیاست چل رہی ہے، ہم بالکل اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم سیاست نبوی کے قائل ہیں، جس میں نہ جھوٹ ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ ہی اپنے پیٹ پر ہاتھ مارنا ہے، بلکہ اگر خیال کرنا ہے تو حضور کی امت کا خیال کرنا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قائد بھی وہ عطا فرمائے ہیں کہ جو صرف اور صرف حضور کی امت کا درد لے کر چل رہے ہیں۔ اس بارے میں صرف اور صرف میری آپ احباب سے یہ گزارش ہے کہ ہم دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، ان سے فوائد بھی حاصل ہمیں ہوتے ہیں، کرنے چاہیے، انکار نہیں ہے۔ ایک تو آپ خود کو بالکل ہلکا نہ سمجھا کریں، آپ اس قافلہ عشق و مستی کے مسافر ہیں جو مدینے سے چلا تھا کربلا پہنچا، جو مدینے سے چلا تھا کربلا پہنچا، وہاں سے چلتا چلتا آج فیصل آباد کی سرزمین تک آیا۔ درمیان میں وہ شخصیات تشریف فرما ہوئی جن کی زندگی ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ تو آپ خود کو ہلکا نہ سمجھا کریں کسی حساب سے بھی۔ وہ جس طرح قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ہی تھے نا، لیکن پوری امت کا دھارا چینج کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح آپ خود کو اکیلا نہ سمجھیں، پھر دوسرا اس وجہ سے خود کو ہلکا نہ سمجھا کریں کہ آپ قبلہ قائد اہل سنت کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں۔ یہ جو وقت جا رہا ہے نا، عقائد کے حساب سے اب تو سارے جہان نے دیکھ لیا کہ عقائد کی بات ہو تو قبلہ مفکر اسلام جو ہے وہ ایک برانڈ ہے، برانڈ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ایک سمبل ہے کہ جہاں پر بات آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے جو مخالفین ہیں ان کی وہ بولتی خود بخود ہی بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ تحریک لبیک اسلام جو ہے، یہ قبلہ قائد محترم کے خون پسینے اور محنت سے تیار کی گئی ایک سیاسی جماعت ہے، جس کا نام بھی مدینہ شریف میں تجویز ہوا۔ سبحان اللہ! یہ اتفاقات نہیں ہے، جس کا نام بھی مدینہ شریف میں تجویز ہوا، جس کا منشور بھی مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے نیچے تحریر ہوا، اور جس کے نشان کی آگاہی بھی گنبد خضرا کے نیچے ہی قبلہ قائد محترم کو عطا کی گئی۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ میں علال اعلان ذمہ داری سے یہ آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ تحریک لبیک اسلام سیاسی جماعت کا نام کیا ہونا چاہیے؟ مدینہ شریف میں منشور کیا ہونا چاہیے؟ گنبد خضرا کی چھاؤں کے نیچے۔ نشان کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھی وہاں سے منظوری ہوئی۔ تو یہ ایک مقدس مشن ہے۔ اب اس مشن کو لے کر ہم نے چلنا ہے۔ ہم ناتوان کندھوں والے، کمزور سے بظاہر کمزور، لیکن حقیقت میں جو ہماری پشت پر جن کے ہاتھ ہیں وہ گنبد خضرا کے مکین کی نظر عنایت ہے۔ سبحان اللہ!
الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح قبلہ قائد محترم کے خلوص اور ان کی محبت اور محنت جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں اشکارا ہے، ہمارے سامنے بھی اشکارا ہے کہ دنیاوی مفاد کے لیے، اپنی ذات کے مفاد کے لیے تحریک لبیک اسلام کو جو ہے وہ تشکیل نہیں دیا گیا۔ اب ایک بات میں چھوٹی سی آپ کے سامنے عرض کروں، جب یہ الیکشن ہوئے تھے گزشتہ، یہ تحدیث نعمت کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ جب یہ گزشتہ الیکشن ہونے تھے تو میرے خود مومن کا علاقہ ہے چونکہ، تو وہاں پر یہ اس پی ٹی آئی کا ایک جو ایسے سمجھیں وہ ساری فنڈنگ کرنے والا بندہ تھا، اس کے بھتیجے نے مجھ سے رابطہ کیا۔ تو میری حالت یہ ہوتی ہے، میں ذرا سادہ سا بندہ ہوں، ڈاکٹر صاحب نے چیئرمین تو بنا دیا ہے، ویسے میں بنیادی طور پر ورکر ہوں، نہ قائد ہوں، نہ قائد بننا پسند کرتا ہوں۔ قائد ایک ہی ہے اور وہ قائد اہل سنت مفکر اسلام ہی ہے۔ یہ ان کی محبت ہے، ان کا اعتماد ہے، ان کا بھروسہ ہے۔ بڑے لوگ آئے جن کو قبلہ نے ہائی لائٹ کیا لیکن وہی چونا لگا کے چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ قبلہ قائد محترم کو اس کا اجر تو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ تو میں ذرا گھر سادہ حساب سے رہتا ہوں، اس بندے کی کال آئی جی حضرت آپ سے بات کرنی، میں نے کہا جی بتائیں، آپ جو ہے اپنی تحریک کے ٹکٹ پر ایم پی اے کی سیٹ پر آپ کھڑے ہوں۔ میں نے کہا حضرت میرے پاس تو اتنے ووٹ ہی نہیں ہیں، نہ میرے پاس اخراجات ہیں۔ اب کون ہے؟ تعارف اس نے کروایا، یہ علیم کا بھتیجا تھا۔ میں نے کہا میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، نہ اتنے میرے پاس وہ سیاسی پاور ہے، ووٹس ہیں۔ اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کھڑے ہو جائیں، سیٹ آپ کی ہوگی۔ میں نے کہا جی کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا جی کرنا یہ ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی میں ہماری حمایت کرنی ہے۔ میں اس میں پنجابی دے اندر کیا، میں گرمیاں ایسا میرے گھر دی حویلی دے اندر ایک تریگ ایسا تو میں قمیض اتاری سی، پسینہ آیا سی۔ میں نے کہا یار تیرے کو کوئی ویڈیو کال والا سسٹم ہے؟ کہتا جی ہاں ہے۔ میں کہ ویڈیو کال کر۔ جب ویڈیو کال کی نا تو میں نے اس کو دکھایا، میں نے کہا یار تو کوئی غلط بندے نو انتخاب کیتا ہے، میری تو یہ پوزیشن ہے، میں تے بنین پائی ہے، پسینو پسینہ درویش جہا بندہ تے دریم تھلے بیٹھا ہاں، تے میں ایم پی اے ہو سکیا جی کوئی ایشو نہیں ہے، سیٹ بھی آپ کی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ ساری گیم جس طرح ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، ہمیں جو بزرگوں نے سبق سکھایا ہے نا، یہ تو ایک سیٹ کہتا ہے، تو مجھے وزیر اعظم بھی بنا دے اور یہ کہے کہ آپ ہماری حمایت کریں۔ میں نے کہا یہ سبق میرے قائد نے مجھے نہیں پڑھایا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک اور چھوٹی سی آگے والی بات بتاؤں، پر جب اس کو میں نے سنائی کھری کھری، میں نے کہا یار تو کوئی اور بندہ تلاش کر۔ عصر کے وقت قبلہ کو فون کیا، میں نے کہا سرکار یہ صورتحال ہے، کہتے ہیں لاہور آئیں۔ میں لاہور چلا گیا تو قبلہ ڈاکٹر صاحب مجھے فرماتے ہیں تو آپ نے اس کی بات مان لینی تھی، چلیں کسی طریقے سے تو ہم اسمبلی میں ان ہو جاتے۔ اب مجھے پتا تھا کہ اس وقت قبلہ قائد محترم کو بھی آفر کی گئی تھی کہ آپ لاہور کی 2 سیٹوں میں سے یا گجرانوالے کی 1 سیٹ، 3 سیٹوں پر کھڑے ہوئے تھے، کہ آپ 2 سیٹیں چھوڑ دیں، 1 سیٹ پر آپ الیکشن لڑیں، ہماری حمایت نہ بھی کریں، آپ کو قومی اسمبلی کے اندر وہ بالکل منتخب کر لیا جائے گا۔ یہ قبلہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ بات مجھے علم ہے، میرے علم میں۔ تو میں نے کہا حضرت میں چلا جاتا ہوں لیکن میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ فرماتے ہیں وہ کیا؟ میں کیا سرکار تسی اسمبلی قومی دے اندر ٹر جاؤ تے میں پنجاب اسمبلی دے اندر ٹر جانا۔ جدوں میں کیا تے ڈاکٹر صاحب نے سمجھ آ گئی کہ کتنے گل کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں لے کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں کہ حضرت سانو پھر تسی ہلکا سمجھے ہے۔ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میں چھوٹا سا بندہ ہوں، میں چاہوں یقین کریں کہ میرے آگے پیچھے بھی V8 گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ آ سکتا ہے، لیکن میرے قائد محترم نے یہ ہمیں تعلیم نہیں دی ہے۔ ہم دنیا کے مال و متاع کو اس ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، ہم نہ نظریے پر کوئی کمپرومائز کرتے ہیں، نہ اعلیٰ حضرت کے افکار پر کوئی کمپرومائز کرتے ہیں، نہ کسی لبرل سے کوئی کمپرومائز کرتے ہیں، نہ کسی بدعقیدہ سے کمپرومائز کرتے ہیں۔
کیا ہوا جو ہم توڑے ہیں؟ بظاہر دیکھنے میں توڑے نہیں ہیں۔ تو بزرگوں دوستوں، میری صرف آپ سے یہ گزارش ہے، یہ ہمارا ورکر کنونشن ہے۔ میں اگر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں نا تو میں اپنی آخرت کی فکر کر کے کھڑا ہوں۔ اسی طرح آپ احباب بھی اگر ہماری آواز پر آئے ہیں تو ہم پر آپ کا احسان نہیں نا، ہمارا آپ پر احسان ہے۔ ہم کلمہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قبلہ قائد محترم جو راستہ دکھا رہے ہیں وہ سیدھا مدینے جانے والا ہے۔ اس راستے پر چلتے ہوئے ہم شرمندہ نہیں ہوں گے۔ آپ اور ہم آخرت کی فکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو جب آخرت کی فکر کرنے کی سوچ ہوتی ہے وہ ایک دولت ہے۔ آپ علماء ہیں، ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے، عقیدہ ایک بہت